شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ حضرت سیدہ زینب اپنا اظہار کر رہی تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ آگے بڑھی، بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، یہ 6 ماہ کا اصغر ہے، اسے گود میں لے لو، میدان میں جاؤ، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے کم عمر بچے بھی ہیں، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی پانی پلا دے، میرے گود میں اگر اس بچے نے دم توڑا تو شاید میرا بھی دم نکل جائے۔ امام نے فرمایا مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مگر میں تمہاری آس بھی پوری کروں گا، آرزو پوری کروں گا۔ علی اصغر کو گود میں لیا، میدان کی طرف گئے، فرمایا یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ آپ ان کو کہہ رہے تھے شاید تم نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، پانی پی کر یہ اس قابل بھی نہیں ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا کے تمہارے سامنے آ جائے۔ آپ یہ فرما رہے تھے، حرملہ بن کاہل اس نے ایک بڑا سخت قسم کا تیر اپنے کمان پہ چڑھایا ہوا تھا جس کی 3 نوکیں تھیں، اس نے کھینچ کے چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، بچے نے ایک جھرجھری لی، اس کی روح نکل گئی۔ امام نے تیر کھینچا، خون نکلا تو اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ ایک بوند پانی کے لیے حلق اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے؟ امام لیے آ رہے ہیں، بیبیاں منتظر ہیں، ضرور کسی کو ترس آ گیا ہوگا، کسی نے پانی پلا دیا ہوگا، لیکن ماں کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس بجھائی ہے مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر پیاس بجھائی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے صبح اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ امام نے علی اکبر کے لاشے کے ساتھ بیٹے کا لاشا رکھ دیا، بیویاں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں۔ امام علی مقام خیموں میں آئے تو دیکھا ایک بیٹا ہے، علی اوسط لقب زین العابدین، بیمار ہو گیا تھا، لرزتے ہوئے اٹھا، آپ نے آگے بڑھ کر سنبھالا، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ فرمایا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اب تم ہی میرے ایک بیٹے رہ گئے ہو اور میرے نانا جان کا فرمان میری اولاد قیامت تک چلے گی، اب تم ہی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ آپ نے اپنی پگڑی بیٹے کے سر پر رکھ دی، یہ باطنی خلافت و اجازت۔ فرمایا بیٹا تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، میرے بعد شریعت و سنت کی پابندی کرنا، کبھی ظلم کا ساتھ نہ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، تکلیفیں برداشت کرنا، صبر کرنا، ان عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا۔ بیٹا جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو، سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانا کو میرا سلام کرنا، کہنا نانا تیرے بیٹے نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ امام ان کو بستر پر لٹا کر اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان کھولا، نبی پاک کی دستار عمامہ اپنے سر پر باندھا، اپنے باپ حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار جو ان کو نبی پاک نے دی تھی وہ لی، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، شہیدوں کا آقا سب کچھ راہ خدا میں نثار کر کے
اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے۔ بیویوں کے خیموں میں آئے، فرمایا زینب بہن تم کو سلام، کلثوم بہن تم کو سلام۔ بیویوں پر ایک طرح سے قیامت قائم ہو گئی۔ آپ فرما رہے تھے میری بہن صبر کرو، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، سنو جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ فرما رہے تھے میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے، نانا جان کا طریقہ نہیں چھوڑنا، صبر کرنا، بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، چلانا نہیں، صبر کرنا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ کی بڑی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، کون میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا۔ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، فرمایا میری بہن یہ میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے، یہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا ہے، سنو اس کو میرے بعد رونے نہ دینا، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ کہہ رہی تھی آج سکینہ ہی نہیں، آج ہم سب یتیم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ معشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ سیدہ زینب کی گود میں سکینہ کو دے کر امام باہر آئے، جب کوئی جاتا ہے آپ سوار کراتے ہیں، اب آپ کی باری آئی، سوار کرانے والا کوئی نہیں، سیدہ زینب چادر اوڑھ کر آئی، بھائی بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہیں، دولہا بنا کے بٹھایا کرتی ہیں، آج تمہیں کوئی بٹھانے والا نہیں، تمہیں تمہاری بہن سوار کرائے گی۔
امام چلے، سیدہ کہہ رہی تھیں اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام میدان میں پہنچے، باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے، اپنے فضائل پر مشتمل ایک رجز جو کلام دشمن کے سامنے پڑھا جاتا ہے اس کو تعارف کرانے کے لیے اس کا فارسی اور اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، این قدر کافی است مارا اعتبار و افتخار۔ میرا نام حسین ہے، حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں، وقار والا۔ تم حسب نسب پہ بڑا فخر کرتے ہو، میرے تعارف کے لیے، میرے اعتبار کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں۔ اور سنو، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمیں ہستم چراغ کردگار۔ میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر اللہ کے آخری تاجدار، آخری نبی بن کر آئے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ مادرم زہرا است بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر طیار ملک مکرمت را تاجدار۔ میری ہی ماں سیدہ فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار، نبی پاک کی بیٹی، میرے ہی چچا جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ درمیان ماں کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے کائنات کو ہدایت ملی۔ سنو، آج بھی جب کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمیں خیر سے یاد کرتا ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں تعارف نہیں تھا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اب کوئی اور نہیں رہ گیا جو تلوار اٹھا کر آئے۔ آؤ، تمہاری مراد پورا کرنے کا وقت ہے، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ امام ان کو کہہ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے آنے کی۔ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ہر ایک بار ہر طرف سے پڑھیں ہر بائے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ ابھار رہا تھا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ امام نے ان کو دیکھا، اپنی تلوار نکالی، ایک نظر تلوار کو دیکھا، تلوار نے کہا آقا بس اشارے کی دیر ہے، آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ جب غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ تلوار آج علی کے بہادر فرزند کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے ان کے حملے کے جواب میں جب ان پر حملہ کیا، آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا۔
3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر اس طرح لڑے کہ یزیدیوں کا بیان تو ان کی تلوار نہ رکتی تو ہم سارے مارے جاتے۔ امام نے کس طرح مقابلہ کیا، کچھ جھلکیاں دیکھنی ہو تو شام کربلا میں پڑھنا۔ امام علی مقام کی تلوار چل رہی ہے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑ رہے ہیں۔ اچانک امام کی تلوار رک جاتی ہے، امام کے سینے پر ایک نیزہ آ کے لگا ہے، بہت تیزی سے آیا، امام کے بدن پر لرزہ طاری ہوا، اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی۔ امام نے تلوار چھوڑ دی، منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو یزیدی لشکر سامنے نہیں تھا، امام کے سامنے تلواریں تیر کمان نہیں تھے، رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ فرمایا بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب تمہارے اس سجدے کا وقت ہے جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے دیکھا کرتا ہے۔ ادھر ظالموں نے یہ سمجھا ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، انہوں نے قریب آ کر آپ کے جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کے مقدس جسم کو گھوڑے سے اچھال کر گرا دیا۔ سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ اللہ امام زمین پر آ رہے، اٹھاؤ تاریخ تبری، 121 تیر اس وقت امام کے جسم میں لگے ہوئے تھے۔ امام کے جسم پر زخم کتنے تھے ان کی بھی تعداد۔ اسی حالت میں یہ شمر لعین آیا، امام نے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ اس کو سفید داغ تھے، بیماری تھی، ابلق تھا۔ امام نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا تھا میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مارتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ سن، ابھی میرا سر جسم سے جدا نہ کرنا، میں مسافر ہوں، جمعہ کا دن ہے، مجھ پہ جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ وہ سینے سے اترا۔ امام نے اسی حالت میں کربلا میں پانی سے بھی وضو کیے تھے، پانی بند ہو گیا، تیمم بھی کیے تھے، آج تو کوئی عجیب وضو کر لیا تھا، خون سے وضو کر لیا تھا۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا، یہی کہا ہوگا مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ 14 وار امام کی گردن پر تلوار کے کیے گئے، 14۔ حجر اسود کو میرے نبی نے چوما تھا، آج بھی چوما جاتا ہے۔ جہاں نبی کے لب لگے تھے ساری دنیا چومتی ہے، چومنے کے لیے تڑپتی ہے۔ امام کی گردن کو تو نبی صبح و شام چوما کرتے تھے، ظالموں نے کوئی خیال نہیں کیا، اس پر تلوار چلائی۔ نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ امام کا سر جسم سے جدا ہو گیا، آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس چشم فلک نے ایسا سجدہ بھی شاید دیکھا ہو۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ ظالموں نے خیموں کی طرف آگے بڑھ کے خیموں کو آگ لگانی چاہی۔ امام کا گھوڑا واشی ہو گیا، اس نے قاتلوں پر حملہ کیا۔ اپنے ساتھ نے کہا اس کو روکو، لیکن وہ خیموں کی طرف چلا گیا، چلانے لگا۔ سیدہ زینب جو حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی
کہنے لگی شاید تمہارے بابا جان آئے ہیں، ذرا میری گود سے اترو میں ان کی خبر لوں۔ چادر اوڑھ کر باہر آئی تو چیخیں نکل گئی، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے، اس کا منہ خون سے رنگین تھا، زین خالی تھی۔ سیدہ نے مدینے کی طرف منہ کر لیا، یا محمد ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ۔ البدایہ والنہایہ میں سیدہ پکار رہی ہیں حضور کو، حضور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا بانو ذرا سکینہ کو سنبھالنا، میں بھیا کی خبر لے آؤں۔ میدان کی طرف آئیں، القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کیں، چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دین۔ یہ ابن فاطمہ ہے، میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ سیدہ نے کیا منظر دیکھا، ایک بہن نے قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یاں بدنے شاہ کربلا، طبلے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ ناگاہ بہن کو آیا نظر لاشِ امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنہ کا، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلا، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سکینہ پکاری پھوپھی، ظالموں نے ہمارا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سیدزادیوں کی چادریں کھینچی، ان کے زیور چھینے۔ آپ سن رہے ہو، میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو کیسا لگے، رسول زادیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جرم کیا ہے۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان ایک دم سیاہ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگ گئے۔ 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا، بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ 3 دن تک اندھیرا رہا۔ یزیدی لشکر نے امام کے اونٹ پکڑ لیے، اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا تو ان سے خون کی بجائے چنگاریاں نکلیں۔ ان کا گوشت پکایا تو وہ اتنا کڑوا ہو گیا تھا کہ کوئی ایک لقمہ نہ لے سکا۔ آپ کو کوئی صدمہ ہو، آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، جانوروں کو بھی اتنا صدمہ تھا۔ ظالموں نے ناچ گانے شروع کر دیے، اپنی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ یزیدیوں نے اسی پر بس نہیں کی، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام کے کپڑے اتار لیے، برہنہ کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم کو روندا۔ یہ اتنا کچھ کیوں برداشت کیا امام نے؟ دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے؟ نہیں، دین کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا امتحان میں پورا کیا، اللہ نے شان بھی بہت عطا فرمائی۔ آج سمتوں میں ان کے چرچے ہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔
کسی ایک گھر میں غلام یزید، فدائے یزید، عاشق یزید نہیں ملے گا، گھر گھر میں غلام حسین ملے گا، عاشق حسین ملے گا، خادم حسین ملے گا۔ یزید کامیاب نہیں ہوا، امام کامیاب ہوئے۔ بظاہر امام نہ رہے مگر وہ کام کر گئے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ شام ہو گئی، کربلا کی یہ شام کیسی شام ہے، بظاہر شام ہے مگر دنیا بھر میں حسینی اجالا کرنے والی شام ہے، جس نے تاریخ بدل دی، کائنات کے ذہنوں کا مزاج بدل دیا۔ سیدہ زینب امام پاک کے مقدس لاشے کے پاس پٹی سے ان کے جسم کو ڈھانک رہی ہیں۔ بھائی کو کیسے دیکھے برہنہ حالت میں، کہتی ہیں سر میرے کوئی دوست نہ دیمی، پنجابی ہے، سر میرے کوئی دوست نہ دیمی، مجھے کوئی الزام نہیں دینا میرے بھائی، سر میرے کوئی دوست نہ دیمی، کہ بین تیری مجبورے، کتھوں لیاواں کفن میں تیرا، ایتھوں شہر مدینہ دورے۔ یزیدیوں نے گڑھے کھود کر اپنے مردوں کو دفن کیا، 17 سر ان کے پاس ہیں۔ امام پاک اور آپ کے رفقا کے مقدس لاشیں اسی طرح بے گور و کفن رہنے دیے۔ اہل بیت کی مقدس شہزادیاں قیدی بنا لی گئی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو رسیاں باندھ دی گئی ہیں۔ کیا جرم ہے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں، امام کو سلام کرو، تم امام پر اپنی بحثیں کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم امام کیا کر گئے ہیں؟ تمہیں اگر ویسا کرنا پڑے تو پتہ چلے امام عالی مقام نے بہت بڑی قربانی دی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلاۃ و رحمت اور یہی ہدایت پانے والے۔ کروڑوں سلام امام پر، کروڑوں سلام آپ کے رفقا پر۔ آپ نے دین کی بقا کے لیے، تقوی کی بقا کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ آگے تفصیلی واقعات ہیں، مجھے تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں خطاب کرتے ہوئے۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا، میرا خیال تھا میں بہت مختصر کروں گا، لیکن امام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا، ایک فرمائش پوری کر کے میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رات کو مقدس لاشوں پر پہرا دے رہی ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے، غلام فرید نام ہے اس کا، غلام عزیز نام ہے، اس نے ترجمانی کی ہے، مختصراً سناتا ہوں۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ ہتھیار سردار بردیاں دی، اتے پہرا دین دی وتے، ایک برقع پوش نظر پیوس، آوے گھوڑے اتے اگے نامی، وے تو بندے رب دے ایتھے ہیں شہزادے ستے، متا قدم ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے، مت قدم گھوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دناں دے۔ سیدہ آگے سے کہہ رہی ہیں سوار کو دیکھا، اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، کہہ رہی ہیں آگے نہ آنا، یہاں شہزادے سو رہے ہیں،
بے گورو کفن لاشیں پیاسے ہے، کہیں تمہارے گھوڑے کا قدم ان پر نہ آ جائے۔ سوار یہ سن کر کیا کہتا ہے، سن آواز حیدر نے اگوئے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ کہتے ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ سیدہ کہنے لگیں اودوں کتھے سمے بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھی ڈٹھا، میرا اصغر گیا تے رہایا۔ شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بین نمانی دا ویر نہ کوئی، اونے دنیا تو کی لینا۔ ہتھی پتر پرا پتیجے کوہا کے تے، پھر قید خانے ونج بہنا، صبر غلام عزیز زینب دا، کسے بھی درد مند نہیں سہنا۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات و مراتب اور بلند فرمائے۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ یزید کو کچھ نہیں ملا، امام سب کچھ کھو کے بھی سب کچھ پا گئے۔ امام کو آج بھی دنیا سلام کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یزید پلید کا کوئی ذکر سوائے اس کے کہ اس کے حصے میں ملامت اور کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ کربلا سن کے سیکھا کیا؟ اگر اشک بہائے ان کی محبت میں بہت بڑی بات، مگر سیکھا کیا؟ امام آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ امام بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو شرم و حیا، پردہ، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ بیٹے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو، اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو۔ کیا ہم حق پر اسی طرح ثابت قدم ہیں؟ آج بھی دنیا کے مال کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ اگر واقعی امام سے محبت ہے تو اسوہ حسینی کو یاد رکھو، ان کے کردار کو اپناؤ، اور جو ان کے کردار کو اپنائے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا۔